دوستو تو آگے جاتے ہیں دلچسپ قصے۔ حصہ نمبر 2، ارباب علم کی خوش طبعی۔ ہمارے علماء حضرات ائمہ وغیرہ نے بھی بہت زیادہ خوش طبعی فرمائی ہے، اور اس طرح سے اکابر حضرات اولیاء وغیرہ نے بہت زیادہ لطیفہ گوئی سے کام لیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا ہو جائے، خوشی ہو جائے۔ تو اس کے متعلق ایک قصہ یہ سن لے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا صحابہ حضرات بھی ہنسی اور دل لگی کیا کر لیتے تھے؟ وہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا، وہ ہمیشہ کیا رہتے تھے، خاموش رہتے تھے اور جمود والی کیفیت ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حضرات صحابہ کرام بھی ہنسی فرماتے تھے، یعنی تبسم فرماتے تھے، دل لگی کیا کر لیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان میں یہ بات بھی تھی نا کہ خلاف واقعہ، خلاف دیانت کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگر وہ کیا کرتے، ہنسی اور دل لگی کر لیتے نا، تو اس کیفیت میں وہ اسے نہیں کر جاتے تھے نا کہ لیمٹس کو بھول جاتے تھے، لیمٹس کو کبھی بھی نہیں بھول جاتے تھے۔ اس طرح سے ایک واقعہ ہے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری عورت آئی، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جا کے جلدی جاؤ، آپ کے جو خاوند ہے نا، اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ سفید شاید کوئی بیماری لگ گئی ہو اسے، تو ایک دم گھبرا کے بکلائی ہوئی اپنے گھر جا کے خاوند کے پاس پہنچی اور کہا کہ آخر تجھے کس مصیبت نے گھیر لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو خاوند نے اس سے کہا نا کہ کیوں آپ ایسی دوڑی دوڑی آ رہی ہو، کیا مصیبت ہے، کس مصیبت نے گھیر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شوہر کی آنکھوں میں کیا سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ اس میں کون سی بات ہے؟ تو ٹھیک کہا اس نے، جیسے آنکھوں میں سفیدی ہوتی تو سیاہی بھی تو ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں مزاح تھا نا، وہ شروع میں نہیں سمجھی تھی۔ تو اس عورت نے جب سمجھا کہ بالکل یہ بات تو واقعی درست ہے، تو اس نے بہت زیادہ اس سے خوشی محسوس فرمائی اور سمجھ گئی کہ ماشاء اللہ علیہ صلاۃ والسلام ہمارے ساتھ بے تکلف ہو کر مزاح فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ کیا تھا، ایک حقیقت تھی اور ایک سچی بات تھی، اس نے فرمائی تھی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ان کے لیے کیا تھا، مزاح بھی تھا۔ اس طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ساتھ جا رہے تھے، اور ایک دوسرے کے گلے میں انہوں نے ہاتھ ڈال لیے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے، یعنی ایک جانب حضرت ابوبکر سے تھے، دوسری جانب عمر فاروق صاحب تھے۔ تو اس موقع پر حضرت فاروق صاحب نے مزاحاً فرمایا کہ علی بیننا کنون فی لنا۔ یہ عربی جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی ہمارے درمیانے سے، جیسے لانا کا جو لفظ ہے نا، اس میں کیا ہے، نون جو ہے بیچ میں واقع ہے۔ دیکھیں کہ علی بیننا کنون فی لنا، جیسے یہ لفظ لانا ہے نا، لانا کہ جیسے لانا میں نون جو ہے نا بیچ میں ہے، تو اس طرح سے علی بھی ہمارے بیچ، یہاں پر یہ ایک لام ہو گیا نا، دوسری طرف الف ہو گیا، بیچ میں کیا ہے، نون ہے۔ تو جیسے لانا میں نون جو ہے نا بیچ میں ہے، تو علی رضی بھی ہمارے بیچ میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس میں بہت زیادہ علم چھپا ہوا ہے، اس میں یہ کیا ہے، لطیفہ علمیہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ سے اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے لانا میں 3 حرف جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئے ہیں، تو اس طرح سے ہم بھی آپس میں جڑی ہوئے ہیں، ہمارا اتحاد و اتفاق ہے۔ اور معنی اس طرح پہ اشارہ تھا نا کہ دیکھیں جب ہم آپس میں رہیں گے نا، متحد رہیں گے، تو لانا سب کچھ ہمارے لیے ہو گیا، یعنی ہم کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے، سب پہ غالب رہیں گے۔ تو علی رضی نے جب یہ بات سنی نا، تو اس نے برجستہ جواب دے کر کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، لولا کنت بینکما لکنت ما لا، اگر میں تمہارے بیچ نہ ہوتے نا، تم دونوں کی بیچ، تو تم لا ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب، لولا
کنتو بینکما لکنتما لا، اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا نا تو تم لا ہو جاتے۔ دیکھیے یہاں پر اگر آپ نون نکال دینا، نون یہ حرف آپ نکال دیا سے تو کیا رہ جائے گا؟ لا رہ جائے گا نا، لام رہا، لام، الف لگا دو لا، تو لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، نہیں کو کہتے کہ یہ کام نہیں۔ لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ علی رضا نے بھی بہت معنوی بات فرمائی نا کہ دیکھ اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا اور تم میرے بغیر رہتے تو تم کچھ نہ ہوتی، کیا مطلب؟ یعنی اتفاق نہ رہتا وغیرہ، بہت کچھ نہ رہتا۔ اس طرح سے ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکی سے مزاح میں فرمایا کہ مجھے خالق خیر نے پیدا کیا ہے اور تجھے خالق شر نے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر وہ لڑکی بہت زیادہ کیا ہو گئی؟ حیران ہو گئی، اور جب اس کی حیرانی ذرا بڑھ گئی نا پریشانی کی حد تک، تو حضرت عمر صاحب نے اس سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا خالق دونوں کا ایک ہے، تم اس سے یہ نہیں بنی کہ تم شریر ہو اور میں کیا ہوں؟ خیر پر ہوں، کیونکہ خالق خیر اور خالق شر سب کیا ہے؟ اللہ ہے نا۔ خالق خیر ہو یا خالق شر وہ اللہ ہے، جس سے اللہ نے خیر پیدا کی ہے نا، شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن شر کے پیدا کرنے سے اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ شر کی نسبت اگر آپ اللہ کی طرف کریں نا تو اس سے کیا آ جائے؟ اللہ کی طرف کوئی قباحت کی بات لازم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایمان پیدا کیا ہے نا، کفر بھی پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس نے بہت علمی بات فرمائی تھی نا کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ خالق خیر ہو یا خالق شر ہو تو اللہ ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں سمجھنا کہ تم شر پر ہو یا تم کیا ہو؟ شریر ہو۔